وقفے سے پہلے رکن قومی اسمبلی نوشین افتخار صاحبہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے بارے میں بتا رہی تھی کہ ان کو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کا پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر صاحب آپ ایگری کرتے ہیں سارے کہ اس طرح بچوں کو بتا دینا چاہیے؟ جی میں میر صاحب پہلے تو آنیسٹلی اسپیکنگ ٹوڈے آئی ریئلی اپریشیٹ نوشین کہ انہوں نے ایک جو ہے بڑی زبردست جو ہے وہ انہوں نے ایک لیجسلیشن جو ہے انٹروڈیوس کی ہے، اور میں نے یقین دلاتا ہوں کہ یہ نیشنل اسمبلی میں لے کر آئیں. پاکستان تحریک انصاف انہیں سپورٹ اس پہ میں بھی آپ کو اپریشیٹ کرتا ہوں. یہ بہت تھینک یو ویری مچ. اچھی ایک نیشنل اسپرٹ ہے، ایک صحیح جو لیجسلیٹر ہے اس کی اسپرٹ. تھینک یو. اور میں فردر یہ ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے کہ ہمارے جتنے بھی ایک سرکولر امیڈیٹ بیس پہ جاری ہونا چاہیے تمام اسکولز میں، اور یہ اس حوالے سے جو بچے ہیں ان میں ایک اویئرنیس کیمپین جو ہے وہ ٹیچنگ اسٹاف کی طرف سے ہونی چاہیے. پیرنٹس تو ویسے ہی نارملی جو ہے وہ بڑے سینسٹیو ہوتے ہیں اس ایشوز میں، اسکولز میں اسے ایجوکیٹ کرنا چاہیے. دیکھیں میں نے باہر کے ممالک میں ان کے سلیبس کو دیکھا ہے، ان کے سلیبس میں ایسی چیزیں جو ہیں وہ ایڈ ہیں تاکہ وہ بچے جو ہے وہ انہوں نے سڑک پہ کیسے چلنا ہے، انہوں نے کس جگہ بیٹھنا ہے، کیا بات کرنی ہے، انہیں ایجوکیٹ کیا جاتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ ہم اسی لیجسلیشن میں مزید ایڈ کریں کہ ہمیں ان بچوں کے اویئرنیس کے لیے پورے جو ہمارے اسکولنگ ہے اس میں ان کی جو بکس ہیں ان میں یہ چیزیں جو ایڈ ہونی چاہیے تاکہ بچوں کو اویئرنیس ہو اور بچے ان چیزوں سے خود سے بھی اپنا تحفظ جو ہے وہ کر سکیں. اچھا ڈاکٹر نکھت صاحبہ، آپ بتائیں گی کہ کیا یہ جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ ہے یہ تعلیم چھوٹے بچوں کو نرسری میں اور اسکول میں کلاس 1 2 3 وہاں پہ بھی ٹیچرز کو چاہیے کہ ان کو بتائیں کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے؟ جی حامد میر صاحب، دیکھیں یہ جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں گڈ ٹچ بیڈ ٹچ کی، یہ ہم لوگ بہت پہلے سے اس پہ کام کر رہے تھے. میں نے ایک این جی او کے ساتھ کام بھی کیا تھا اور اس میں ہم یہ چائلڈ ابیوز پہ کام کرتے تھے. اچھا دیکھیے، جب بچہ 3 سال کا ہوتا ہے نا تو وہ نارملی سمجھنے لگتا ہے، کیونکہ آپ جب بچے سے کہتے ہیں نوز کہاں ہے، آئیز کہاں ہے، تو وہ ٹچ کر رہا ہوتا ہے اپنی باڈی کے پارٹس کو نا. تو یہی ہے کہ بچے کو ڈیفینیٹلی بتانا چاہیے. دیکھیں ایج اپروپریٹ انفارمیشن ہمیشہ دینی چاہیے بچے کو. اس حوالے سے ایک بہت اچھا ہمارا تھا لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن LSBE. تو لائف اسکل بیسڈ ایجوکیشن میں یہی تھا کہ بچوں کو ایج اپروپریٹ انفارمیشن دیں. اگر وہ چھوٹے بچے ہیں 3 سال کے 4 سال کے تو ان کو بتایا جائے کہ باڈی پارٹس کیا ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب تھوڑے سے اور آگے جائیں تو پھر ان کو بتایا جائے کہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کیا ہوتا ہے. دیکھیے گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ، اچھا بیڈ ٹچ آپ کیسے کہیں گے کہ بیڈ ٹچ ہے؟ ہو سکتا ہے وہ بیڈ ٹچ اس بچے کو اچھا لگے. تو آپ کو یہ گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ نہیں بتانا، اس کو یہ بتانا ہے کہ یہ اس کے جو باڈی پارٹس ہیں یہ اس کے بہت پرسنل چیزیں ہیں اور ان کو کوئی دوسرا ہاتھ نہیں لگا سکتا. تو یہ انفارمیشن تو ہمیں ڈیفینیٹلی بچوں کو دینی ہی دینی ہے. اچھا آپ نوشین سے بات کر رہے تھے تو اس میں یہ تھا کہ ہم بچوں کو کس طرح اپنے بچا سکتے ہیں یا جو بھی، تو اس میں یا کون زیادہ انوالو ہوتا ہے. تو وہ بالکل صحیح کہہ رہی تھی کہ ہمارے جو ریلیٹیوز، بہت جو کلوز ریلیٹیوز جن پہ ہم بہت زیادہ بھروسہ کرتے ہیں وہی اس میں زیادہ انوالو ہوتے ہیں. انہوں نے نام بھی لیے تھے سارے ریلیشنز کے. تو میں صرف اس میں یہ کرنا چاہوں گی کہ جو ماں باپ ہیں، ان ماں باپ کو چاہیے کہ یہ اپنے بچوں کے بہت اچھے فرینڈز بن جائیں. کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب بچہ اگر کمپلین کرتا ہے اور وہ اگر رشتہ دار ہے، اتنا کلوز ریلیشن ہے کہ ماموں ہے، چاچا ہے، تو وہ پھر اسی کو ڈانٹ پڑتی ہے بچے کو. تو آپ کو بچے کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا. اگر آپ کا بچہ آپ کو بتا رہا ہے کہ آپ اس کو ان لوگوں سے انکمفرٹیبل ہے یا وہ اس کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہے ہیں، تو آپ کو اپنے بچے کا فرینڈ بننا پڑے گا. آپ کو اپنے بچے کے ساتھ وہ چیزیں جو وہ بتا رہا ہے ان کو سننا پڑے گا. دیکھیے بچے کا بیہیویئر بھی بہت چینج ہو جاتا ہے جب وہ یہ سیکشل ابیوز سے یا ابیوز سے گزر رہا ہوتا ہے. تو اس کا بالکل ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں. وہ اس کا کھانا پینا ختم ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ میں درد ہوگا، وہ اسکول نہیں جا رہا ہوگا، اس کے موڈ سوئنگز ہوں گے. تو یہ سب چیزیں ماں باپ آبزرو کر سکتے ہیں. اچھا ٹیچرز بھی آبزرو کر سکتی ہیں. تو آپ جب دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ اچھا پڑھائی میں ہے، اچھا سب کچھ کر رہا ہے اور آل آف اے سڈن اس میں چینجز آ رہے ہیں، تو پھر وہ کیوں چینج ہو رہا ہے اس کو آپ کو پھر دیکھنا پڑے گا. تو یہ جو گڈ ٹچ اور بیڈ ٹچ کی بات ہے یہ ڈیفینیٹلی بتانا ہے بچوں کو. بچوں کو اتنا اسٹرینتھ دے دیجئے، اتنا پاور دے دیجئے کہ وہ اس طرح کے لوگوں کو شٹ اپ کال دے سکیں، بھگا سکیں، اور ان کے ماں باپ ان کے اوپر بھروسہ کریں اور
بتا سکیں کہ ہاں وہ اپنے بچے پہ بھروسہ کرتے ہیں. بہت اور بہت ان شکریہ relations کو ڈاکٹر پھر نکھت شکیل خدا صاحبہ، حافظ بہت کرتے بہت ہیں. شکریہ نوشین افتخار صاحبہ اور ڈاکٹر نثار احمد صاحب، بہت بہت شکریہ. اور ہم نے دیکھا کہ آج ہم نے ایک بہت ہی اہم ایشو جو ہے، جو ہمارے چھوٹے بچے ہیں سوسائٹی میں، ان کی ایبیوز کا ایشو ہے، ان کے خلاف جنسی جرائم کا ایشو ہے، جس پہ کہ حکومت اور اپوزیشن نے اکٹھے ہو کے اسٹینڈنگ کمیٹی میں ایک بل پاس کروایا، اور بل جو ہے وہ اب قومی اسمبلی سے منظور بھی ہو جائے گا. اور تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ڈاکٹر نثار احمد جٹ صاحب نے یقین دلایا مسلم لیگ نون کی نوشین افتخار صاحبہ کو کہ تمام تر اختلافات کے باوجود ہم آپ کے اس بل کو سپورٹ کریں گے. تو یہ جو ایک جیسچر آیا ہے حکومت کی طرف سے اور اپوزیشن کی طرف سے، وہ ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ ٹھیک ہے، عمران خان صاحب نے ایک ٹویٹ کی، خواجہ آصف صاحب کو وہ اچھی نہیں لگی، اور حکومت جو ہے وہ تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو ڈیالہ جیل میں عمران خان سے مذاکرات کی اجازت نہیں دے رہی. تو یہ ایک مذاکرات میں ڈیڈ لاک ہے، اور یہ کشیدگی جو ہے یہ چلتی رہے گی. اللہ کرے یہ کشیدگی ختم ہو جائے. لیکن آج کی ڈسکشن میں جو ایک میسج ہے آپ کے لیے وہ یہ ہے کہ اگر حکومت اور اپوزیشن کو پارلیمنٹ کے اندر آزادی سے اپنی قانون سازی کا کام کرنے کی اجازت دی جائے تو یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب بھی آئیں گے اور پبلک کے ایشوز پہ اچھی لیجسلیشن کرنے کی بھی صلاحیت رکھتے ہیں. ان کو کیا چاہیے؟ ان کو صرف آزادی چاہیے.